کسی نے بتایا, امریکہ سے آئے تھے وہ, انہوں نے کہا میں گورے سے ملا وہاں, بڑا پڑھا لکھا گورا. اس گورے کا یہ تبصرہ تھا کہ دنیا جو ہے نا اس وقت, اس نے کمیونزم کو بھی دیکھ لیا اور عیسائیت اور یہودیت کو بھی دیکھ لیا. اب دنیا کے پاس اسلام کے علاوہ اس بربادی سے جس میں پوری دنیا پڑ چکی ہے, اسلام کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. بالآخر کیونکہ دیکھ لیا نا, یہ مادہ پرستی میں جب انہوں نے مذہب کو اپنی سوسائٹی سے نکالا ہے تو مذہب نکلنے کے بعد اخلاقیات کے سارے پیمانے چینج ہو گئے. زنا لیگل ہو گیا, پھر لڑکوں سے بدفعلی لیگل ہو گئی, ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرانا لیگل ہو گیا, بچے روکنا لیگل ہو گیا, عورت کی مرضی میں 6 پیدا کروں 2 پیدا کروں پیدا ہی نہ کروں یہ میرا ذاتی حق ہے. حالانکہ یہ ذاتی ہے نہیں, وجہ اس کی یہ کہ ہمارے ماں باپ اگر ہمیں روک لیتے, ہمیں دنیا میں نعمت ملتی کیا زندگی کی. تو قرآن نے, اسلام نے ہمیں نسل روکنے سے منع کیا کہ جیسے آپ پیدا ہوئے ہو, آپ کے لیے کسی نے تکلیفیں اٹھائی ہیں, آپ کے ماں باپ نے, آپ کے پیرنٹس نے, تو اگلی نسل کے لیے آپ کو بھی تکلیفیں اٹھانی ہے. جیسے جانور جو ہے نا یہ مجبور ہیں بچے پیدا کرنے پر, ان سے مشورہ نہیں لیا جاتا کہ پیدا کرنا ہے کہ نہیں کرنا, یہ آٹومیٹیکلی ہے. تو انسان کو بھی اسلام نے کیا کیا ہے, مجبور کیا ہے کہ نسل کی گروتھ یہ انسانوں کے ہاتھ میں نہیں ہے کہ کتنے ہوں گے کتنے نہیں ہوں گے. یہ کس کے ہاتھ میں, کس سے پوچھا جائے گا, یہ خدا سے پوچھا جائے گا. تو نسلیں انہوں نے روکنا شروع کر دی مذہب کو جب نکالا. تو نتیجہ کیا نکل رہا ہے, جو تباہی بربادی. اب آپ دیکھو خودکشیوں کا ریشو وہاں تھا نا, اب ہمارے یہاں بھی آ گیا ہے کیونکہ مادہ پرستی پھیل رہی ہے نا. میں آپ کو ایک ابھی چند دن پہلے ایک واقعہ ہوا, اس سے بات سمجھاتا ہوں. اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے جس نے خودکشی کی. ہمارے ایک دوست, ان کا بیٹا بے روزگار تھا, تو بے روزگاری میں اس نے خودکشی کر لی. 23-24 سال کا لڑکا تھا وہ. اب اس کے والدین پریشان, یار اتنی ٹھیک ٹھاک ٹینشن میں. تو والد صاحب میرے پاس آئے, میری بھی چونکہ ان کے والد سے بہت اچھی گپ شپ ہے, دوستی ہے, میں ان کی پریشانی سمجھ سکتا تھا کہ 23-24 سال کا لڑکا اگر خودکشی کرتا ہے تو باپ پہ, ماں باپ پہ کیا گزرے گی. میں نے ان کو بلا کے پوچھا, یہ میں آپ کو واقعہ برائے واقعہ نہیں سنا رہا, اس میں بہت سارے سبق ہیں, آپ کو اسلام کی طرف آنا پڑے گا چاہو یا نہ چاہو. ٹینشن سے بچنے کے لیے آپ کے پاس اسلام کے علاوہ کوئی آپشن بولو نہیں ہے. اور یہ یوٹیوبرز کو سننا چھوڑ دو, موٹیویشنل اسپیکرز کو, خدا کی قسم ان کے پاس آپ لوگوں کے مسائل کا حل نہیں ہے. آپ کے مسائل کا حل صرف اسلام کے پاس ہے. اس کے علاوہ جو بولتا ہے میرے پاس مسائل کا حل ہے, جھوٹ بول رہا ہے. وہ حل ہوتا تو یہ دنیا سے خودکشیاں کو روک لینا, یہ کیوں نہیں روک پا رہے. ادھر صحابہ کے دور میں بے روزگاری کا یہ عالم کہ اپنے بچوں کو قتل کر رہے ہیں کہ کھلائیں گے کہاں سے, اور قرآن کہہ رہا ہے پیدا کرو میں کھلاؤں گا, تو پیدا کرنا شروع کر دیا جبکہ کھانے کو اس وقت بھی کچھ نہیں ہے. نہیں ہے یہ بات میرا خیال ہے. گراؤنڈ ریئلٹی کیا کہہ رہی ہے مجھے ایک بات بتاؤ. پہلے میں یہ خودکشی کا واقعہ سنا دوں, پھر آپ کو بتاؤں گا کہ صحابہ کیونکہ اسلام کو جب سے فالو کرنا شروع کیا تو ان کی سوچ کیسی بدلی, اور آج مادہ پرستی جو ہماری سوسائٹی میں آ رہی ہے تو سب کچھ ہوتے ہوئے کیسے تباہ ہو رہے ہیں, سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. تو کیا ہوا ان بیچاروں کے, وہ جو بیٹا تھا وہ 23-24 سال کا لڑکا, ابھی یہ 1.5-2 ہفتے پرانی بات ہے. میں نے شاید رمضان میں دعا بھی کروائی تھی آخری عشرے میں ان کے والدین کے لیے. بے روزگاری ہے نا, تو وہ والد مجھ سے ملنے کے لیے آیا. میرے دوست میں جانتا ہوں وہ ٹھیک ٹھاک مالدار آدمی ہے ماشاءاللہ, ان کے والد. بیٹا چونکہ بے روزگار ہے لہذا بے روزگاری سے تنگ آ کے خودکشی کر لی. 23-24 سال کا لڑکا. اب آپ مجھے ایک بات بتاؤ, کیا بے روزگاری میں اس کو کھانے کو نہیں مل رہا؟ انہوں نے بتایا کہ صبح سحری کر کے وہ لیٹا ہے اور زہر پی کے, یا کس طریقے سے, اب میں وہ نہیں بتاؤں گا, یا ایسا نہ کوئی جا کے کہ اچھا یار اس طرح بھی ہوتا ہے. اب لوگ باتیں کر رہے ہیں, ہائے بے روزگاری اتنی بڑھ گئی ہے, ہائے خودکشیاں ہو رہی ہیں, ہائے یہ ہو رہا ہے. ابے بھائی بے روزگاری بڑھ گئی ہے, تو سحری کھا کے گیا ہے نا, اس کا مطلب کھانے کو مل رہا ہے, شام کو افطاری بھی کی ہے, روزے بھی چل رہے ہیں. تو یہ جو روزے چل رہے ہیں یہ رسمی ہیں, یہ اس کا مطلب دین اندر داخل نہیں ہوا ہے. وہ روزہ بھی اس کو خودکشی سے نہیں روک رہا ہے, روزے کی حالت میں خودکشی ہو رہی ہے. کیوں؟ ٹینشن, ڈپریشن کہ میرا فیوچر مجھے تاریک نظر آ رہا ہے. میں 24 سال کا ہو گیا, ادھر کاروبار میں پیسہ لگایا وہ بھی ڈوب گیا. اس نے بہت ساری جگہوں پہ ابا سے پیسہ لیا, محلے والوں سے پیسہ لے کے, قرضے لے کے جگہوں جگہوں پہ انویسٹ کیا, لیکن کوئی آؤٹ پٹ اس کا نہیں نکلا. اور وہ اس کی شاہد انور کی تقریریں بھی سنی ہوں گی, اس نے جو ہے وہ غریب آدمی بی سے بغیرت ہوتا ہے, اس کا نتیجہ دیکھ لیا آپ لوگوں نے. اس نے تو بیچارہ نے اسٹرگل ہر طرح سے کر کے دیکھ لی. اس کے والد نے مجھے بتایا 4-5 سال سے نا وہ پیسے کی تلاش میں تھا کہ میں اپنا کوئی بزنس کروں. باپ سے بھی پیسہ لیا انویسٹمنٹ کے لیے, لوگوں سے بھی لیا, بیرون ملک گیا, بحرین گیا, 20 طریقے استعمال کر لیے. لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے, یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر, جس کے لیے چاہوں گا رزق کے دروازے کھولوں گا اور جس کے لیے چاہوں گا تنگ کر دوں گا. لیکن یوٹیوبرز کو جو لوگ سنتے ہیں ان کے حالات دیکھ رہے ہو آپ, پیسہ ہی سب کچھ ہے. ساری دنیا میں یہی سکھایا جا رہا ہے بھائی. جب خدا کو ڈکشنری سے نکالو گے تو آپ کا خدا کیا ہے, پھر دولت ہے, پھر پیسہ آپ کا خدا ہے. تو پیسے کو خدا بنا لیا, پیسہ نہیں ہے, پیسہ نہیں ہے. پھر ظاہر ہے ماں باپ کی طرف سے بھی تانے ملتے ہیں کہ یار تو 24 سال کا ہو گیا, تو نے ہمیں لاکھوں روپے کا مخروض بنا دیا, قرض کچھ دے کا نہیں رہا ہے, کوئی رزلٹ نکل نہیں رہا ہے. وہ تانے الگ, محلے والوں کے الگ, اور پھر یہ شاہد انور جیسے